أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ تعالیٰ آج آیا نمبر 159 سے ہمیں ایکسپلینیشن جو ہے کلاس کی سٹارٹ کرنی ہے، اور لاسٹ آیت جو ہم نے کی تھی وہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کے بارے میں تھی، اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک جو آج کی شروع ہوگا وہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ تو یہ آیت جو ہے آج ہم نے ادھر سے جو ہے شروع کرنا ہے، اور ورڈ بائی ورڈ میننگ ہم لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی سرسری طور پہ اگر ہم آج دہرائیں تو ان الذین یکتمون، کہ وہ بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے، کلیئر پروفس میں سے، بینات، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، یعنی جو لوگ جو ہیں چھپاتے ہیں بینات کو اور ہدایت کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے کلیئرلی کتاب میں ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اولئک، تو وہ لوگ جو ہیں، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے لعنت ہے، اور لعنت والوں کی جو ہے لعنت ہے ان کے اوپر۔ تو ایک دم سے جو ہے ٹاپک ڈراسٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہدایت ان کے پاس آ جائے اور کلیئر پروفز جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس موجود ہوں، اور اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ چھپانے کا ٹاپک جو ہے یہ پہلے بھی آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم کر چکے ہیں اس کا جو چھپانے کا ٹاپک ہے وہ کیا تھا کہ یہ آیت آئی تھی کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کہ ان کے بارے میں آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور جو ہے یہ کیا یہودی تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ قل انتم عالم ام اللہ، کیا تم جو ہو زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کیا ہوگا کہ جو شہادت کو جو ہے چھپاتا ہے، عنده اپنے پاس، من اللہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی جو گواہی کو جو ہے وہ چھپاتا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ پہلے ایک ٹاپک آیا تھا چھپانے کا، کہ جو حق آ جائے، جو سچ آ جائے اور اس کو چھپانا جو ہے وہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جو ہے ٹرانسگریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم آیت کر رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ چھپانے کا ہے، لیکن ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ومن ازلم، کس چیز سے ریپلیس ہوا ہے؟ لعنت سے ریپلیس ہوا ہے۔ اب ازلم جو ورڈ ہے، ظلم کا جو ورڈ ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ ظلم کا ورڈ ظلمات سے ہے، اندھیروں سے ہے۔ اندھیروں کا کیا مطلب ہے کہ آپ لائٹ سے جو ہیں وہ اوے ہیں، لائک کہ آپ لائٹ سے نکل گئے ہیں اور آپ اندھیروں میں ہیں۔ الٹیمیٹ لائٹ جو ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ سے جتنا قرب جس کو ملتا چلا جائے گا، جو دنیا میں تمام نشانیوں، تمام آیات کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب جس کو نصیب ہوتا چلا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب آتا چلا جائے گا تو وہ روشنی سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ کیا بات پتہ چلی کہ اصل ظلم جو ہے، اصل ظلم جو ہم اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں وہ گناہ تو ہے ہی ہے،
وہ گناہ تو ہے ہی ہے جس کا ارتکاب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے کی جو دوری ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب یہ ورڈ آیا کہ ان کے اوپر لعنت ہوگی، تو لعنت اور کرس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے دور ہونا۔ لعنت اور جو کرس ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری جو ہوتی ہے وہ اصل لعنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں لعنت کیا چیز ہے، ہاں اس کے ڈفرینٹ درجے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ہماری بدقسمتی ہوتی ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے جب نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری دوری ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑا جو ہے ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس ہدایت آئی، جس کے پاس نور آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نے اس کو پھونک کر خود ہی بجھا دیا اور اندھیروں میں وہ چلا گیا، تو وہ اس کے پاس جو ایک جو کنیکشن تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس نے بریک کر دیا۔ سو دیٹ از دی الٹیمیٹ کرس، ٹو بی اوے فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو تھی، تو یہ ایک میں آج یہ کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہی تھی۔ اینی وے، آج جو ہے میں نے تلاوت جو ہے وہ نہیں کی، کیونکہ میں یہ آیتیں پہلے پڑھ چکی ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ پڑھوں تو مجھے چیٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، I can read them again, recite them again۔ لیکن لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے ان کی ریسیٹیشن کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج ایکسپلینیشن پہ ڈائریکٹلی چلی جاتی ہوں، لیکن if somebody wants me to recite، انشاءاللہ تعالیٰ آپ چیٹ باکس میں مجھے میسج کر دیں، میں I will recite them۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اوکے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ I'll start with the recitation۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اوکے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیوئنگ آن، تو یہ آیت جو تھی ہم نے کی، اس کے بعد جو نیکسٹ آیت تھی وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، کہ وہ لوگ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ایکسیپشن کون ہے، کہ یہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جن کے پاس ہدایت آئی انہوں نے اس کو چھپایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اصلاح کرتے ہیں اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر میں جھکوں گا، میں I will accept their repentance، میں انہیں معاف کرتا ہوں، اتوب علیہم وانا التواب الرحیم،
اور بے شک میں مسلسل توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. ٹھیک، تو دس از دا وے آؤٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آئی تھی ان الذین کفروا وماتوا، لیکن جو لوگ اس کے برعکس جو توبہ نہیں کرتے، جو اصلاح نہیں کرتے، وہ دوبارہ سے بیان نہیں کرتے، وہ جو ہے انہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ، تو اب ان لوگوں کے اوپر مستقل اللہ کی لعنت ہے. یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ناؤن فارم میں آ گیا ہے ٹو انڈیکیٹ دا سیویئرٹی آف دا پنشمنٹ، کہ ناؤن میں کوئی ٹینس نہیں ہوتی ہے، تو اب ان کے اوپر توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام والناس اجمعین خالدین فیہا، اور اسی میں وہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب جو ہے کم نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اور پھر ایک دم سے ٹاپک چینج ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت اور اس کی مستقل رحمت کا ذکر آیا، which is so amazing. جو ٹرانزیشن ہے کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مستقل سزا کی بات کی، کہ اور اس کے بعد جو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں ریمائنڈ کرایا ہے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ الہ ہے اور وہ جو ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. ایک دم ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب جو ہے اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ایک دم سے جو ہے یہ کہاں سے جو ہے یہ ذکر آ گیا. اب اس کو اس طریقے سے آپ سمجھیے، چلیں اس کو میں آپ کو پیچھے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اس میں بہت زیادہ لیئرز ہیں، باتیں ہیں جو سمجھانے کی. آئی ہوپ کہ میں سمجھا سکوں انشاءاللہ تعالی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب جو ہے ایز اف کہ تمام کے تمام چیزیں جو تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزیں جو ہیں it has gone to the beginning of the point. جب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اب یہ اس سے آپ کو ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوتا ہے، تو ایز اف کہ ہم کسی چیز کے بگننگ پوائنٹ کے اوپر چلے گئے. تمام باتیں جو تھیں وہ مڑ کر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، تمام باتوں کا جو منظار تھا وہ مڑ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہم پہنچ گئے سرے کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. یعنی اللہ سے بات، ہر چیز جو ہے اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ ہی کے اوپر ختم ہوتی ہے، اور تمام کی تمام جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی کا معجزہ ہے کہ تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بات تو ہو رہی تھی کہ انزلنا من البینات، بینات کی بات ہو رہی تھی کہ کتاب میں ہم نے جو چیزیں نازل کی اور ہم نے ایکسپلین کی، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں. اب ان باتوں کا آپس میں کیا صلہ ہے؟ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم سٹوری سورۃ البقرہ پہ کیوں کہ ہیں، تو آج کا دن جو ہے probably is one of those days کہ ہم اس کو دوبارہ سے ریویو کر رہے ہیں کہ یہ سٹوری جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جب سورۃ البقرہ کا ہم نے سفر شروع کیا تھا، تو یہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ. دیٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ہم فرسٹ پوائنٹ پہ چلے گئے نا، الہ کے اوپر کہ ہمارا الہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو آدم علیہ السلام کو جو ہے خلیفہ بنایا، اور فرشتوں نے کہا اس کو خلیفہ بناتے ہیں کہ جو دنیا میں جو ہے وہ فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رائٹ. تو یہ آدم علیہ السلام کی سٹوری سے قصہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹوری، پھر آدم علیہ السلام غلطی کے مرتکب ہوئے، اور جو غلطی ہوئی ان سے، تو اس سے واپسی کا راستہ کیا تھا؟ وہ توبہ کا راستہ تھا.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. تو آدم علیہ السلام کو وہ کلمات ملے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سے وہ جڑ گئے ان کلمات کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب ہیں اور وہ رحیم ہیں. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ انا التواب الرحیم، تو یہ فرسٹ سٹوری تھی. پھر اس کے بعد جو سٹوری آئی تھی وہ تھی بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. اب جو جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور ان کے پاس ہدایت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو کتاب جو میں نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، لیکن جو کفر کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جب بنی اسرائیل کا جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ان کے پاس کتاب آئی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے ان کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور روح القدس بھی آئے. لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ مطلب اب یہ اگزامپل صرف وہی ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت آتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو نفس تھے وہ استکبار کرتے تھے، وہ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس میسج کو جو تھا اس سے تکبر کرتے تھے، تو اس میسج کے ساتھ. تو اب یہ ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ڈیفرنس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تھے انہوں نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر یہ اڑے رہے. بگر پکچر کیا ہے؟ بگر پکچر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی ملی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب آپ اتر جائیے. زمین پر ہی جانا جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے انسان کی، کہ میں نے جو ہے خلیفہ زمین کے لیے بنایا ہے آپ کو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. رائٹ؟ بگر پکچر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ایک ہدایت کا سلسلہ، ایک بینات کا سلسلہ جو ہے وہ آئے گا، اور جو اس ہدایت کی جو ہے وہ پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور فلاح پائے گا، اور جو اس ہدایت سے جو ہے روگردانی کرے گا، جو اس ہدایت سے نکل جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ لوگ اصحاب النار ہوں گے. رائٹ؟ یہ میسج جو ہے دیا گیا. تو اب آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، بنی اسرائیل کا حساب کتاب آیا. جب بنی اسرائیل فیل ہو گئے تو بگر پکچر یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا وہ تو کیا، وہ تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. لیکن بگر پکچر یہ کہ یہ ہدایت اور یہ جو میسج ہے یہ تو کنوے ہونا ہے نا، یہ تو آگے بڑھنا ہے فیوچر جنریشنز کے لیے. تو بگر پکچر یہ تھی کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بیچ میں اسی سورۃ البقرہ کی 117 آیت آتی ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the originator of heavens and the earth. When he decides a matter he simply says to it be and it becomes. تو یہ ایک بیچ میں ایک آیت آئی تھی. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ اپنے اعمال کے ساتھ تو وہ رہ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میسج کی تجدید ہونی ہے، یہ میسج جو ہے ٹرانسمٹ ہونا ہے، تو ایک نیا رسول آئے گا، ایک نئی امت آئے گی. تو ہمیں ریوائول کس طرح سے ملا کہ پھر ہم نے ابھی جو لاسٹ کچھ سیشنز میں جو آیتیں کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو میں نے امت وسطہ بنایا. اور رسول اللہ جو ہم بھیجے گئے كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
الحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو یہ جو ہے یہ ریوائول ہے، یہ تجدید ہے. تو اسی لیے جو ہے اصل جو چیز جو بتائی گئی کہ جو بگر پکچر ہے، جو مشن ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی پرسنل زندگی پہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہدایت آئی، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچانا ہے، اس میسج کو جو ہے لوگوں کو، انسانیت کو جو ہے آگے پہنچانا ہے. اسی وجہ سے یہ آیت آئی بدیع السماوات والارض، اور اسی وجہ سے جو ہوا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے. آدم علیہ السلام کے بھی وہی الہ تھے، بنی اسرائیل کے بھی وہی الہ تھے، جو مسلمان ہیں ان کے بھی وہی الہ ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. اور رحمانیت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ گائیڈنس ہے، جو گائیڈنس ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ گائیڈنس ہے. تو یہ دروازہ جو ہے یہ کھلا رہے گا اور گائیڈنس آتی رہے گی. گائیڈنس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیتے ہیں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں with people جو کہ who can carry this mission. تو this is the difference and this is the bigger picture. تو اسی لیے جو پہلا میسج اب آپ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ایک نئی امت کو اسٹیبلش کیا تو اس کے بعد سیم میسیجز جو بنی اسرائیل کے لیے تھا، جو سیم میسیجز یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ جو فیور ہے وہ دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا فیور ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کا جو ہے ذکر کرو جو میں نے تمہارے اوپر جو ہے جس کی تکمیل کی. بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا نا، سیم میسج مسلمانوں کو لیے کہا گیا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں سے بھی نکلو تو اب چہرہ جو ہے اب مسجد الحرام، نیا قبلہ جو ہے اسٹیبلش ہو گئے، نئی امت ہے، نئی ایک ڈائریکشن ان کو دی جا رہی ہے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تمہیں کرنا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. جو ان کو کہا گیا نا کہ میں نے تمہیں نعمت ادا کی، اس کا ذکر کرو. وہی چیز کہی گئی کہ میں تو اپنی نعمت کی تکمیل جو ہے امت مسلمہ پہ کرتا ہوں. تو جو سیم فیور جو تھا کہ تم بنی اسرائیل کے اوپر بھی فیور اور مسلمانوں کے اوپر بھی فیور. پھر اس کے بعد ابھی سیکنڈ میسج کیا آیا آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وارننگ دی کہ جو سچ کو جو ہے چھپاتے ہیں. اگر آپ آیت نمبر 2 پہ جائیں سورۃ البقرہ کی، جب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. and do not confound truth with falsehood، یعنی دونوں کو گڑمڑ نہیں کرو، سچ اور جھوٹ کو، اور مت چھپاؤ سچ جبکہ تم اس کو جانتے ہو. تو یہی حکم جو تھا بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا، اور اب یہی حکم جو ہے جو نئی امت جو بنی ہے مسلمانوں کی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آج ہم نے آیت پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. تو سیم میسج جو ہے جو ان کو دیا گیا وہی وہ دیا گیا. پھر اگین یہ آیت یہ ہم پہلے ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں، پریئر اور پیشنس، کہ جب بنی اسرائیل کو حکم آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سیم ان کو آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ نماز کے اوپر زیادہ زور تھا کہ خاشعین کا ذکر آیا، وہ لوگوں کا ذکر آیا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ as if کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. یہاں پر آیا سیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ صبر کرتے ہیں تو وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں نے بتایا تھا کہ صبر اور نماز دونوں کی روح جو ہے وہ ایک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا. خشوع جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ملاقاتی ہیں، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو صبر کرنے والے ہیں اگین دے سے ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو صبر اور جو نماز ہے
دونوں کی روح جو ہے ایک ہے، لیکن وہی بات جو ابھی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ دا یونیورسلٹی آف دا میسج، کہ جو میسج بنی اسرائیل کو دیا گیا وہی میسج جو ہے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ill fated consequence کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، جب ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کتاب آئی اور وہ لوگوں کو بڑا گھمنڈ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے رسول آنے والے ہیں، کتاب آنے والی ہے، لیکن پہچاننے کے بعد جس انہوں نے کیا کیا، کفر کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافرین پر اللہ کی لعنت ہے. آج ہم نے کیا ورڈ پڑھا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آج ایگزیکٹلی سیم چیز کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور وہ اسی حالت میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لعنت ہے جو ہے کس کی، اللہ کی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین. رائٹ؟ تو سیم ill fated consequence بھی جو سیم ہے، اور ڈور آف ریپینٹنس بھی دونوں کے لیے کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بھی جو ہے دونوں کے لیے کھلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. یہ 54 آیت، یہ بھی ہم گزر چکے ہیں اس آیت سے، کہ تم نے اپنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم نے اپنے اوپر تم ظلم کر بیٹھے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچڑے کو جو ہے معبود بنایا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف جو ہے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اپنے رب کی طرف مڑ جاؤ، وہ تواب اور وہ رحیم. اور آج بھی ہم نے پڑھا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو جو لوگ بھی جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اصلاح کرتے ہیں اور وہ حق بیان کرتے ہیں، تو ان کی طرف میں مڑتا ہوں اور میں تواب اور میں رحیم ہوں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو الہ واحد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک ہی الہ ہوا نا، ایک ہی میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ قرآن اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بے تحاشا اختلاف پاتے. لیکن آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ پوری آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی ہم جو ہے ایک آیت پر آئے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ رائٹ ان دا مڈل آف سورۃ البقرہ ہے. 143 نمبر والی جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بالکل رائٹ ان دا مڈل آف دا سورۃ البقرہ. 286 کا ہاف کر دیں 143، اینڈ دیٹ واز دی آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ایک نئی جو ہے امت کا جو ہے وہ منصب جو ہے دے رہے ہیں مسلمانوں کو. وہ آیت جو تھی امت وسطہ کی، اس سے پہلے جو تھی کس کا قصہ بیان ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. اور اس کے بعد جو قصہ اب ہے اب وہ مسلمانوں کا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن ہے، یہ ایک آپ معجزہ دیکھیں کہ حکم با حکم دونوں کو سیم چیز کہی جا رہی ہے کہ فیور تم پر مکمل کیا، فیور ادھر. ڈو ناٹ ہائڈ دا ٹروتھ، جو سچ کو جو ہے گڑبڑ نہیں کرو، مت چھپاؤ، وہی چیز جو ہے کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو. تھرڈ چیز جو ہے حکم جو ہے نماز کا حکم دیا گیا، صبر کا حکم دیا، وہی صبر اور نماز کا حکم دیا گیا. یہ بتایا گیا کہ جو ہے اگر تم صحیح رستے پہ نہیں چلو گے تو اس کی جو اثرات ہوں گی، جو نتائج ہوں گے، جو ادھر بنی اسرائیل کو کہے گئے وہ لعنت کا ورڈ، اور وہی ورڈ جو ہے ان کو مسلمانوں کو بتایا گیا. توبہ کا دروازہ، واپس آنے کا رستہ جو ہے وہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کھلا ہوا ہے. میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں. میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مسلمانوں کے خدا ہیں اور ان کے خدا نہیں ہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آج ہم نے آیت پڑھی مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے میں نے جو میسج عطا کیا، یہ انسانیت کے لیے میسج ہے. سیم رولز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب کے لیے. اسی لیے یہ آج کا پیسج جو ہے
وہ ختم ہوتا ہے کس آیت کے اوپر؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے۔ کیا تم توحید کو نہیں دیکھ رہے؟ پوری توحید کی جو ہے ایک شروع سے آخر تک جو ہے کس طرح سے جو ہے تانا بانا اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو کہ وہی الہ ہے، الہ واحد، جو حکم ان کے لیے تھا وہی حکم ہمارے لیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بڑی ہے کہ مسلمان جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، یہ وہی غلطیاں کرے گی اور وہی جو ہے اس طرح سے فالو کرے گی اہل کتاب ان کو، جس طرح سے یہودیوں کو کہ بنی اسرائیل کو اس طرح سے فالو کرے گی کہ جس طرح سے کہ وہ لوگ اگر کوئی کسی چھپکلی کے بھی بل میں گھستے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی جائیں گے، یہاں تک کہ جیسے کوئی ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل ایک جیسے برابر ہو جاتا ہے ویسے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پوائنٹ کی ہیں کہ دیکھو سورۃ البقرہ جو ہے یہ 2 نیشنز کی جو ہے وہ سٹوری ہے، 2 نیشنز کی سٹوری ہے۔ پہلے ذکر آیا آدم علیہ السلام کا، پھر بنی اسرائیل کا، اور اب پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور پھر امت مسلمہ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیریئر اور وہ فلیگ بیرر آف ملت ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیمی کے جو ہیں جو فلیگ بیرر ہیں، جو علم بردار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوکے، تو یہ جو تھی، یہ میں آپ کو جو تھی I was just explaining this کہ یہ جو ہے یہ بگر پکچر ہے۔ قرآن جو ہے نا وہ ایڈریس کرتا ہے ایک اجتماعی طور پہ بھی انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے، مسلمانوں کو جو ہدایت پر آ جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اس لیول کے اوپر بھی ایڈریس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پرسنل لیول پر بھی آ کے جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے، پرسنل لیول پر آ کے کہ ایک ایک انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھ سکے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہی جو ہے خطاب ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کلام ہے لیکن ہر پلین میں ہر لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو ڈسکشن جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو اب ہم نے اس کی ایک بگر پکچر سمجھی نا کہ ایز اے پوری کی پوری نیشن کے لیول کے اوپر، امت کے لیول کے اوپر ہم نے ایک بات کو سمجھا۔ اب اس کی اجتماعی حیثیت سے نکل کے اگر ہم انفرادی طور پہ آئیں کہ ہم پرسنل لیول پہ ہم قرآن کو کس طرح سے یہ آیتیں کو سمجھتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ذکر کیا کہ میں جو ہوں رحمان ہوں اور وہ رحیم ہوں۔ اوکے، لیٹس سی کہ میں جو آپ کو آج بتانا چاہ رہی ہوں بات، رائٹ، اوکے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ جو ہے is called an object of worship or adoration, a god, a deity, anything that is taken as an object of worship، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جسے ہم معبود کہتے ہیں، وہ جس کی عبادت کی جائے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے 2 میننگ ہیں بیسیکلی۔ ایک تو ہے کہ آتا ہے الہ بالمکان، یعنی کہ کوئی پناہ لینے کا میننگ آتا ہے اس کے اندر، کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جس سے یہ روٹ میننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو ہے یہ اس سے ڈیرائیوڈ ہے میننگ۔ روٹ میننگ میں اس کے کیا ہے کہ یا تو ایک پناہ اور پروٹیکشن کا میننگ ہے، دوسرا جو میننگ اس کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے اوور ویلم ہو جانا، کوئی چیز ایسی ہو کہ آپ کی عقل کو اور آپ کی سمجھ کو جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ یو آر پرپلیکس، کہ آپ کو حیران کر دے، ہکا بکا کر دے، کہ وہ اٹ ٹیکس اوور یور سینسز، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی سے جو ہے کہ لائک کوئی چیز کی انٹینسٹی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیووٹ ون سیلف ٹو ریلیجیس سروسز، اور پھر الہ میں یہ سارے کے سارے میننگ جو ہیں وہ کمبائن ہو جاتے ہیں کہ پناہ گاہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایسی ہے کہ جسے انسان کا دماغ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، انسان کی سوچ اور ادراک سے باہر، جس چیز سے آپ کی جو ہے عقل بالکل ہی
حیران رہ جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس میں ایک انٹینسٹی اور شدت کا بھی جو ہے میننگ آتا ہے. اسی لیے جو ایک اردو میں جو ورڈ ہوتا ہے نا والہانہ، والہانہ میں جو دیکھیں آپ الہ کا ورڈ جو ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ بہت انٹینسٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا. تو کسی چیز کی ایک انٹینسٹی بتانا اور کسی چیز کے ساتھ پناہ لینا، تو یہ الہ کا جو ہے یہ میننگ ہے. چلیں یہ ایک لنگوسٹک ڈسکشن ہو گیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اب میں نے بتایا کہ یہ ہم چلے گئے ٹو دا بگننگ آف ایوری تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہم چلے گئے کہ جو ہر سورج جس سے شروع ہوتی ہے کہ ہر چیز کی جو ایگزسٹنس ہے، ہر چیز کی جو ایک کا جو وجود ہے، اس کی بیسس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہر چیز کی جو ہے وہ بگننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے ہے. لیکن اگر ہمیں سمجھنا ہے تو کیونکہ آج کا ڈسکشن جو ہے وہ آیات کے حوالے سے ہے کہ وہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں، اس جو میسج کو ہے وہ کنوے نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کی مرضی سے دور ہو گئے، یعنی ان کے پاس آیات آئی تھی. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کا ادھر کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم آج جاتے ہیں سورۃ الرحمن کی طرف. اور سورۃ الرحمن جو ہے سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن، the most merciful. اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے الرحمن، یہ کیا کس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ ایکسٹریم مرسی. جیسے کہ آپ امیجن کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایٹریبیوٹس ایسے نہیں ہیں کہ کوئی امیجن کر سکتا ہے، لیکن ایگزامپل کے لیے کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑی آبشار ہے، جیسے کوئی نائگرا فالز کی طرح، کہ جیسے اس قدر مرسی ہے کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، ایسی بارش ہے رحمت کی، تو وہ الرحمن ہے. اور الرحیم اسکالرز نے کہا جیسے ایک کامنس آف دا سی ہے، کہ ایک جو ہے جس چیز کے سی وداؤٹ شورز، ایسا سمندر جس کی کوئی ایک ایسا دریا جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، اور وہ ایک کامنس ہے اس کے اندر. تو بہت سارے ڈیفرنٹ شیڈز آف میننگ جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. الرحمن کہتے ہیں کہ ایک جنرل، ایک عمومیت ہے اس رحمت میں کہ وہ سب کے لیے ہے. اور الرحیم جو ہے بالخصوص جو ہے وہ مؤمنین کے لیے جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہے. یہ ڈیفرنٹ جو ہیں شیڈز آف میننگ جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. ایک اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات جو ہے الرحمن ہے، اور جو فلو کرتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وہ الرحیم وہ سگنیفائی کرتی ہے. تو اسکالرز نے تفسیروں میں اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ میننگز بتائے ہیں. رحم کا ورڈ جو ہے جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کہاں سے آتا ہے، کہ ماں کے جو ووم ہوتا ہے، جو یوٹرس ہوتا ہے جس میں بچہ گرو کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کیونکہ وہ الٹیمیٹ ایک رحمت ہے، جو ایک ماں کا جو ووم ہوتا ہے، جس طرح سے وہ بچہ بے فکر ہے، بچے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ کہاں سے میرا جو ہے کھانا آئے گا اور پینا آئے گا، اور کہاں سے میری آکسیجن آئے گی اور کیا ہوگا. اور وہ بے فکری کے عالم میں ہے، اور وہ جو ماں کا جو رحم ہوتا ہے is taking care of it completely. اس بچے کو شیلڈ کیا ہوا ہے، انویلپ کیا ہوا ہے، اور بچے کو تمام تر نیوٹریشن جو ہے وہ پہنچتی چلی جا رہی ہے. جتنا بچے کی ضرورت ہوتی جاتی ہے وہ رحم اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. جو اس کی جو ضرورت ہے، جو اس کو چاہیے وہ اسے ملتا ہے بغیر کسی مانگے، بغیر ایک بے فکری کے ساتھ. یہ اللہ کی رحمت کا جو ہے ایک معجزہ ہے کہ جس طرح سے جو ہے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ پلتا ہے. کہ بگننگ آف کریشن، اگین اٹ گوز بیک ٹو دا بگننگ آف کریشن. تو الرحمن یہ روٹ ورڈ ہے رحمان اور رحیم کا. لیکن چلے قرآن کی جو آیتیں ہیں سورۃ الرحمن کی، اس کی طرف چلتے ہیں. فرسٹ آیت جو آتی ہے الرحمن، اس کے بعد کیا ہے؟ علم القرآن.
علم القرآن, that Allah subhanahu wa ta'ala has taught the Quran. سیکنڈ آیت کیا آتی ہے اس کی, اس کے بعد کہ خلق الانسان, یعنی انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس کے بعد آئی. اور پھر اس کے بعد جو تھرڈ آیت جو آتی ہے علمہ البیان, اس کے بعد جو تھرڈ آیت آتی ہے وہ ہے علمہ البیان. ناؤ تو یہ تین آیتیں جو ہیں یہ شروع میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیں پہلی آیت جو ہے وہ قرآن, اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق, اور تیسری چیز ہے علامہ البیان, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا, بیان کرنا, لینگویج سکھائی, اس چیز کو ایکسپلین کرنا سکھایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو انسان بنا تھا, پھر اس کے بعد اس کو قرآن سکھایا نا, لیکن قرآن has been mentioned first, اور تخلیق جو ہے وہ انسان کی وہ بعد میں آئی. ایک ایکسپلینیشن تو اسکالرز نے یہ دی کہ بھائی قرآن کا جو معجزہ ہے, قرآن کا ہونا جو ہے وہ انسان کی تخلیق سے بڑھ کر ہے, یعنی ہماری ذات سے بڑھ کر. جیسے ہم اپنی ذات سے چمٹے رہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ می, دنیا میں میرے سروائیول کے بارے میں بات ہونی چاہیے کہ لائک مجھے کچھ نہ ہو, مجھے کوئی بیماری نہ ہو, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میری ایوری تھنگ اباؤٹ می از اوکے پرفیکٹ. ہم اپنے آپ کو سیو کرتے رہتے. ہماری اپنی ذات سے بڑی جو, ہماری اس سے زیادہ ذات سے بڑی جو رحمت ہے وہ قرآن ہے. یعنی اپنی ذات سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرنی چاہیے تو وہ قرآن سے کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی جو الٹیمیٹ جو رحمانیت ہے وہ قرآن ہے. تو اپنے سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ قرآن سے ہونی چاہیے. بڑی ہم جو فکر کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, یہ بیماری نہ ہو جائے, الزائمرز نہ ہو جائے, میرا دماغ نہ رہے, میری آنکھوں کی روشنی سلامت رہے, میرے کان کے سننے کی سکت رہے. آہستہ آہستہ ایج آتی جاتی ہے تو ہم کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, ہماری فیکلٹیز جو ہیں وہ ویک ہوتی چلی جاتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ سوچنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ میں کمزور ہو جاؤں, کہ میرے کان نہ سن سکیں قرآن کو, میری آنکھیں کمزور ہو جائیں کہ میں قرآن نہ پڑھ سکوں, میرا ذہن کمزور ہو جائے کہ میں قرآن کی ایکسپلینیشنز, قرآن کی لینگویج کو نہ سمجھ سکوں, میری فیکلٹیز جو ہیں مجھ سے رخصت ہونے لگے, اس سے پہلے مجھے قرآن جو ہے پڑھ لینا چاہیے. اس زندگی کو ان تمام چیزوں کو سمجھ کے, کہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ کوئی سائٹ کا مینیو ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے جیسے چلے پڑھ لیں گے جب ہوگا. یہ میری اپنی ذات سے بڑھ کے بڑی نعمت ہے. اگر میں اس سے محروم ہو گئی تو جو ہے پھر میرے لیے آگے کوئی سب سے بڑا جو تحفہ ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں گی. سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا عطیہ عطا کیا ہے, میں اس سے محروم ہو جاؤں گی. تو یہ قرآن کو اس طرح سے پکڑنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ میری زندگی سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی ہے, میری ذات سے بھی زیادہ جو ہے یہ قیمتی ہے. اور سب سے بڑا غم جو ہے وہ اسی کا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے قرآن نہیں ملا تو میں سب سے بڑی نعمت, میں مجھ سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا. کتنی دکھ کی بات ہوگی کہ دنیا میں آئے اور سب سے بڑا جو گفٹ تھا ہمیں وہ ہم نے مس کر دیا. ہم ساری دوسری چیزوں میں لگے رہے کہ یہ ہوگا, وہ ہوگا, پلانا ہوگا, یہ جانا ہے, وہ کرنا ہے, یہ ادھر ویکیشن, یہ سوشلائزنگ, واٹ ایور جو بھی ہماری زندگیوں کے بکھیڑے ہم اس میں لگے رہے, لیکن ہم قرآن سے محروم رہ گئے. اوکے تو یہ جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم القرآن. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے اسکالرز نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو, آپ کو میں نے پہلے بھی بتائے تھے کہ دو عالم ہیں, ایک عالم الخلق ہے اور ایک عالم الامر ہے. عالم الخلق کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی, تو خلق الانسان جو ہے وہ بعد میں آیا, اور عالم الامر جو ہے جو روح ہے انسان کی وہ عالم الامر سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق وہ اللہ کے حکم سے ہے, کن فیکون, ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے, لیکن تخلیق جو ہے اٹ از, جیسے انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مٹی سے تم کو بنایا. پھر اس کے بعد جب روح پھونکی گئی تب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو. قرآن میں اگر آپ آرڈر دیکھیں گے جا کے, تو جب روح پھونکی گئی تو وہ روح جو تھی وہ اتنی پریشیس تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ روح ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ
جسے کہتے ہیں کہ کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ ان مدارج کو، ان معارج پہ چڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، جو انسان کی روح ہے، جو انسان کو وہ عالی تر مقام عطا کرتی ہے جس کے بیسس پہ فرشتوں کو کہا گیا کہ جو ہے انسان کے آگے سجدہ کرو۔ تو یہ روح جو ہے اصل میں قرآن کی جو ریسیپینٹ ہے، اصل وہ انسان کی روح ہے، کیونکہ عالم ارواح جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام روحوں کو بنایا تھا اور کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام روحوں نے اس چیز کی شہادت دی تھی۔ تو وہ روح کے اندر جو ہے ایک پیورٹی ہے کہ روح جو ہے انسان کی وہ پہچانتی ہے قرآن کو، اور ہماری جو کنسٹیٹیوشن ہے انسان کا جو جسد ہے، جو انسان کا جو جسم ہے وہ زمین سے ارتھلی ہے، اور جو روح ہے وہ آسمان سے، وہ ہیونلی ہے۔ قرآن آسمانوں سے آئی گئی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین ہے نا، تو جو وہ ہے تو وہ اصل جو قرآن کی جو ہے، although قرآن ایک ہم اس کو سیکھتے ہیں، ہم اپنے انٹلیکٹ کو بھی یوز کرتے ہیں، عقل کو بھی یوز کرتے ہیں، جو ہم قرآن کی میننگ گرامر پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن کی جو روح ہے، جو قرآن کی جو تدبر ہے، جو قرآن کی جو حکمت ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو اس وقت نصیب ہوگی جب ان کی روح جو ہوگی وہ طاہر ہوگی، جب روح تزکیے سے گزرے گی اور روح ریسیو کرنے والی ہے۔ تو جتنی ہماری جو یہ سارا کا سارا جسے کہتے ہیں نا، ہر چیز میں سب سے پہلے انٹینشن آتا ہے، سب سے پہلے اخلاص آتا ہے، تو اخلاص اور انٹینشن جو ہے اس کی کیوں اتنی امپورٹنس بتائی گئی کہ یہ دروازہ ہے جس سے جو ہے لائٹ انٹر ہوتی ہے، جس سے جو ہے لائٹ انٹر ہوتی ہے۔ ورنہ قرآن پڑھنے والے بہت، قرآن کے رولز بتانے والے بہت، لیکن اس کی جو قرآن کی جو روح ہے، جو انسان کی روح کے ساتھ تحلیل کرتی ہے، وہ اس وقت کرتی ہے جسے نور علی نور کہا جاتا ہے، جب انسان کی روح جتنی پیوریفائی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا کیا ہے کہ سورۃ الواقعہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَقُرْآن کریم، کہ یہ قرآن جو ہے اٹس اے نوبل قرآن، فی کتاب مکنون، ریکارڈڈ آلریڈی ان اے پروٹیکٹڈ بک، لائک جس طرح سے کوئی پریزروڈ پرل ہوتا ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام غزالی تو یہ سب کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے جیمز ہیں، قرآن جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے، اور انسان کے اوپر ہی ہے کہ جتنا وہ جائے گا ڈیپ قرآن کے اندر، اور جتنی اس کی لگن ہوگی، جتنی اس کی طلب ہوگی، جس کی روح جتنی پیور ہوتی جائے گی، اس کی پیاس اتنی بڑھتی جائے گی، اور وہ قرآن کی طرف اتنا اٹریکٹ ہوتا جائے گا، اور جتنی ہم میں امپیورٹیز آتی جائیں گی اتنا قرآن سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن جو ہے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون and it is not touched except by the purified ones۔ اور یہ مطہرون جو ہیں، جو تبرانی ہیں، جو تفسیر کرنے والے، انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں، سب سے پہلے تو فرشتے جو ہیں موسٹ پیوریفائڈ ونس، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ وہ جو ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، رائٹ، خاکی انسان کی جو ہے تو انسان کے لیے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے آف پیوریفیکیشن۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ او اللہ count me, make me among those who seek forgiveness and among those who stay clean۔ یعنی ایک ریمائنڈر ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ خالی ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم حدیث میں آتا ہے نا کہ جس طرح سے ہاتھ دھو رہے ہیں جیسے کوئی ہاتھ سے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، لائک ایک اسپرچل ڈیمینشن ہے اس پیورٹی کا، کہ یہ واٹر جو ہے یہ مجھے پیوریفائی کر رہا ہے۔ تو اتنی ہی آپ محبت سے وضو کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی وضو جو ہے it would be like light on the day of judgment، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اپنی امت کو جو ہے پہچانوں گا اور وضو کے آثار سے on the day of judgment، کہ ان کی لمبس پہ جو ہوں گے یہ وضو کے آثار ہوں گے۔ تو یہ لائٹ ہے، یہ وضو جو ہے، یہ جو پانی لیتے ہیں اس کو سمجھا کریں، یہ بہت مقدس ہے، یہ بہت مقدس پانی ہوتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں، ہم تو اس طرح سے لائک ویسٹ کرتے ہیں نا، اس کو بڑا قیمتی پانی سمجھیں، اور جو ہے اس کو اس طرح سے کریں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، میری عبادت وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے۔
جہاں پر آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، اور پھر جب دعا ہے کیا کہ اللہم جعلنی من التوابین، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اور من المتطہر کہ لائک جو طہارت حاصل کرنے والے ہیں. تو دونوں کی ایک ظاہری طہارت ہے، اور توابین کا ورڈ کہاں سے آ گیا؟ جو ایک انٹرنلی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پیوریفائی کر رہے ہیں، ہم انٹرنلی اپنے آپ کو جو ہے پیوریفائی کر رہے ہیں، کیونکہ آج جو ہے وہ توبہ کے اوپر ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جنہوں نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اصلاح کی اور اس کے بعد بیان کیا تو میں تواب الرحیم ہوں. تو یہ جو نمبر ون چیز جو ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو ہے کہ پھر سورۃ الرحمن میں آئے کہ علم القرآن، علم القرآن کے بعد آیا خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تمام فیکلٹیز کے ساتھ، اس کو سننے کی طاقت دی، اس کو دیکھنے کی طاقت دی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا دل بنایا، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم کو ہم نے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر تمام سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور تمہارے دل بنائے. اللہ تعالیٰ نے قلیلا ما تشکرون، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا. پھر انسان کی تخلیق کا جو ہے وہ پروسیس آیا، اور پھر اس کے بعد جو فزیکل ڈیمنشن کے بعد جو تھرڈ چیز بتائی گئی وہ کیا ہے، وہ علمہ البیان، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان عطا کیا. بیان کیا ہے کہ ٹو بی ایبل ٹو، کہا کہ بولنے کی طاقت عطا کی. He taught him how to express himself, to reveal what is known as imprinted in the primordial nature of the man. تو یہ میں کیا ادھر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کی جو آیت تھی، آج کی آیت جو تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایکسیپٹ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اصلاح کی، اور جنہوں نے بیان کی میری آیتیں، وہ جو ہیں ان کی طرف میں متوجہ ہوں گا، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور بے شک میں تواب اور بے شک میں رحیم ہوں. نمبر ون چیز کیا کہی گئی، تابو، توبہ کی، رائٹ. تو توبہ کا ورڈ جو کیا، تو ابھی ہمیں کیا ادھر اگر آپ ادھر سے کنیکٹ کریں تو آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ آیتیں ان کے بارے میں تھی نا، کہ جو اللہ کی آیتیں جو ہیں چھپا رہے تھے، کتاب سے دور چلے گئے تھے، اب ان کی واپسی کا رستہ بتایا جا رہا ہے نا. تو واپسی کا رستہ جو بتایا جا رہا ہے، تو اب وہ اب ہمیں واپس آنا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جو ہے پیوریفائی کرنا ہوگا. اور یہ پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو توبہ کا رستہ جو ہے، توبہ کے رستے سے جو ہے یہ روح جو ہے اس کو وہ تزکیہ عطا کرنا ہے کہ اب یہ روح جو ہے اصل میں ایک ویسل ہے، جو کہ ایک سمجھے کہ ایک برتن ہے کہ جو ریسیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو. آپ کسی کے گھر میں جائیں، کوئی آپ کو کوئی گلاس رکھا ہو کچھ ہو، آپ پانی نہیں پیئیں گے اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کسی اور نے پانی پیا ہوا ہے، رائٹ. ہمیں اپنے لیے جو ہوتے ہیں صاف ستھری برتن چاہیے ہوتے ہیں، صاف ستھری وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ لائک کہ ہم کسی کے جھوٹے برتن میں بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ نور ہے، یہ اسی دل میں اترتا ہے کہ وہ جتنا صاف ہوتا جاتا ہے، ہمیں ڈی کلٹر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اپنی کانشیسنس کو جو ہے ڈی کلٹر کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی جو کانشیسنس ہے اس کو ڈی کلٹر کیسے کریں، کس طرح سے اس کو وہ کلیئرٹی عطا کریں کہ یہ سوچیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو علم ہے، اس کا جو نور ہے، اس کا ویسل ہے. اگر اس میں گند ہوگا تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس کے اندر اترے گا. اگر سارا وقت ہمارے اندر بغض اور دنیا جہاں کی جو ہے غلط چیزیں ہوں گی، یا پھر آتی ہیں چیزیں ان کو ہم نکالتے نہیں ہیں اپنے اندر سے، غلط خیالوں کا آنا تو ایک فطری بات ہے کہ وسوسے انسان کے آتے ہیں، لیکن وہ چیز کو ریلائز کرنا کہ یہ ہی تو میرا جو ہے کل سرمایہ ہے، جو میرا دل ہے.
اور اگر یہ میلا ہو گیا تو پھر میں کس قدر محروم ہو جاؤں گی کہ میں اندھیروں میں چلی جاؤں گی، میرا اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو مجھے اس چیز کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے، مجھے I have to rise above this. یہ چیز مجھے جتنی بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، چاہے کسی کی غیبت ہو، کسی کے بارے میں کوئی ظن ہو یا جو کچھ بھی ہو، is it really worth it کہ آج میرے دل کا برتن اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور کیسے اترے گا. تو یہ پروسیس جو ہے توبہ کا جو پروسیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کا پروسیس ہے، اس اسپیس کو کلین کرنے کا پروسیس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ہو کہ ہمیں سانس نہیں آئے گی. جیسے کہتے ہیں نا لنگز آپ کے کلیئر نہیں ہوتے ہیں تو سانس نہیں آتی ہے. تو ہمیں سانس نہیں آئے گی کہ مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. یہ توبہ کا جو ہے وہ پروسیس ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ٹو پیوریفائی ون سیلف کہ یہ ویسل جو ہے یہ کلین ہو جائے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، وَأَصْلَحُ. اصلحو کا جو ہے یہ فزیکل ڈائمینشن آ گیا کہ اب جو ہے وہ توبہ کوئی نہیں کہ اگر وہ اپنے ہمارے بیہیویئر میں جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرے تو اب اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو جو ہے کریکٹ کرنا کہ اب جو ہے مجھے اس چیز کو جو ہے صحیح الائن کرنا ہے اپنے آپ کو. تو انسان کی جو تخلیق جو ہوتی ہے، جو ہمارا جو آؤٹر سیلف ہوتا ہے وہ کرسپونڈ کرے ہماری توبہ کو. تو خلق الانسان جو ہے اس کے بعد آتا ہے نا کہ علم القرآن، پھر اس کے بعد ہے کہ خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری تخلیق ہے. تو اپنی تخلیق جو ہوتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے کہ میں نے توبہ کر دی، یا اللہ تو المصور ہے، مجھے اس طرح سے بتا دیجئے کہ جس طرح سے آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو انسان کا اندر اور باہر جو ہے، جو ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. تھرڈ سٹیپ کیا آیا؟ تھرڈ کے سورۃ الرحمن کی آیت آئی یہاں پہ علمہ البیان. علامہ البیان. تو جب انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ الائن ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں نا جیسے صبح ہوتی ہے تو ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بادل جو ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، مجھے ہر چیز صحیح صحیح نظر آنے لگتی ہے. تو یہ روح جو ہے اٹ کنٹینز دا بیسک، جو انسان کی جو فطرت ہے وہ روح کے اندر ہے انسان کی، اور اللہ کے میسج کو جو ہے وہ روح پہچانتی ہے. اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ روح پہچانتی ہے. تو وہ جب لائٹ جب اللہ تعالیٰ کی اسے ملتی ہے تو ایز اف کہ جسے کہتے ہیں نا وہ کھل اٹھتی ہے. تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر ہو جاتی ہے. جیسے کوئی ٹارچ ڈالتے ہیں نا آپ، کوئی اندھیرے میں کوئی کہیں پہ کوئی چیز میسج لکھا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے آپ نے اس کے اوپر ٹارچ ڈالی تو وہ میسج جو ہوتا ہے وہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے کوئی کیو کے اندر کوئی میسج لکھا ہوا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، آپ نے روشنی ڈالی، وہ چیز بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو گئی. تو یہ جو میسج ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ انسان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے. اور جب اس کو جو ہے وہ میسج ملتا ہے تو پھر انسان جو ہے، اب انسان کا فرض کیا ہے، وَبَيَّنُوا، اس میسج کو جو ہے وہ ریلیٹ کرے، وہ دوسروں تک پہنچائے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. تو دس از دا پروسیس آف کمنگ بیک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، کہ الا الذین تابوا، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، اور وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یہ واپس آنے کا راستہ ہے. اینڈ اگین گوئنگ بیک ٹو دا بگننگ آف سورۃ البقرہ، جہاں سے ہمارا جو ہے سلسلہ شروع ہوا تھا. فرسٹ سٹوری جو ہے آدم علیہ السلام کی، وہ ہر انسان کی سٹوری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا چاہتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Then Adam learned certain words to pray with from his Lord. So Allah accepted his repentance. No doubt he is most relenting, the most merciful. کہ وہی کہانی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات ملے
وہ کلمات ملے جس کی ان کی روح متلاشی تھی، جس کی روح میں ایک پیاس تھی، جس کی اصل میں تلاش تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ بن گیا۔ اور یہ رستہ کس طرح سے بنا؟ توبہ کے دروازے سے یہ رستہ کھلا، اور وہی کہانی جو آدم علیہ السلام کی تھی وہی بنی اسرائیل کو بتائی گئی، اور وہی ہمیں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں آج کی کلاس۔